السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے تاریخ پاکستان کا باب نمبر 6 جس کا نام ہے پیپل پارٹی کا دارالحکومت۔ اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسٹوڈنٹس ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے حالات زندگی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو سندھ کے ایک بڑے وڈیرے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اعلیٰ تعلیم پائی۔ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں BA آنرڈ 1950 میں یونیورسٹی امریکہ سے کیا اور MA آنر کی ڈگری 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت پا کر وہ 1953 میں وطن واپس آئے اور مسلم لا کالج کراچی میں پڑھنے لگے۔ 1958 میں ایوب خان نے ان کو وزیر تجارت و صنعت مقرر کیا۔ جنوری 1963 کو ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان سپرد ہوا۔ وہ کنونشن لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ ایوب خان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اعلان تاشقند سے عوام اور پاکستانی فوج کے جو شاندار فتح حاصل کی تھی وہ سیاست کی میز پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس مسئلے پر ان کا ایوب خان سے اختلاف ہو گیا، چنانچہ تاشقند سے واپسی پر ذوالفقار علی بھٹو رخصت پر چلے گئے۔ 15 جون کو ایوب خان نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ان کی سبکدوشی کا اعلان ہوتے ہی بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد غمزد ہو کر رہ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک نامزد وزیر کی حکومت سے علیحدگی سے قوم غمزد ہو گئی ہو۔ چنانچہ راولپنڈی سے رخصت ہو رہے تھے تو ہزاروں لوگوں کی اشک بار آنکھوں سے ان کو الوداع کہا اور پرجوش نعرے لگاتے ہوئے مطالبہ کیا، بھٹو کو واپس لاؤ، بھٹو ہماری غیرت ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر بھی ان کا ولولہ انگیز استقبال ہوا۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے پیپلز پارٹی کا قیام۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اگلے چند ماہ خاموشی سے گزارے اور پھر انہوں نے یورپ اور امریکہ کا دورہ کیا۔ واپس آ کر انہوں نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ نومبر 1967 میں ملک اسلم حیات ایڈوکیٹ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک دعوت عام اخبارات میں شائع ہوئی جس میں پیپل پارٹی بنانے کے ارادے کا اعلان کیا گیا۔ اس کا تاسیسی اجلاس 30 نومبر 1967 کو گلبرگ لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کی کوٹھی پر منعقد ہوا۔ اس طرح بھٹو صاحب نے اپنی طریق ساز سیاسی عہد کا آغاز لاہور سے کیا۔ ایوب خان نے ہر قسم کا لالچ اور دباؤ استعمال کر کے ان کو سیاست میں حصہ نہ لینے پر مجبور کیا، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ بھٹو صاحب نے ملک کے طول و عرض میں طوفانی دورے کیے اور آمریت کے خلاف قومی تحریک کا آغاز کر دیا۔ جب حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ان پر عدالتی عالیہ میں مقدمہ چلائے تو انہوں نے حلفیہ بیان میں اپنے نصب العین کے ان الفاظ میں وضاحت کی: میری جدوجہد کا منشا قومی حیا ہے۔ میں قائد اعظم اور اقبال کا جھنڈا بلند رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا پر ثابت کر دیا جائے کہ 12 کروڑ جیل عوام کی یہ مملکت اوج کمال کو پہنچ سکتی ہے، اور جس آزادی اور مساوات سے اسلام نے تہذیب کا چراغ روشن کیا، اس سے بہرہور انسانوں کے مقصد حیات کو لباس مراد پہنا سکتی ہے۔ میری آرزو ہے کہ عدل و انصاف کا وہی نور ایک بار پھر افروز تقاضوں کے اجتماع کو خوبصورت بنا دے۔ میری آرزو ہے کہ ہماری عوام قوت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں اور مساوات کی آب و تاب میں یکساں حصہ دار ہوں۔ وقت آئے گا جب قسمت کا پہیہ گردش کرے گا اور اس گردش کے انقلاب سے ایک بہتر مستقبل کا سورج طلوع ہوگا۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ پارٹی کے سیکرٹری کا نام مسٹر JA رحیم تھا۔ یہ ایک ترقی پسند بایاں بازو کی جماعت تھی۔ اس کا مقصد غریب عوام کو اوپر اٹھانا تھا۔ اس نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اپنایا۔ اس کا رنگا جھنڈا 3 رنگا جھنڈا تھا: سبز، سیاہ اور سرخ۔ سبز رنگ اسلام، سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج اور سرخ رنگ انقلابی رجحانات کی علامت تھا۔ اس کے انتخابی منشور میں کہا گیا: اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ اصول اقتدار۔ 20 دسمبر 1971 کو جبکہ ملک سخت انتشار کی حالت میں تھا، مشرقی پاکستان کے المیہ کے باعث
پوری قوم اشکبار اور غمزدہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت صدر پاکستان انان حکومت سنبھالی اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پہلی صدارتی تقریر میں اپنی حکومت کے لائے عمل کے اعلان کے طور پر تقریر کی اور کہا: میرے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، عزیز طلباء، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، پاکستان کی جنگ میں حصہ لینے والے شہریوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اقتدار بہت دیر سے ملا۔ میں تاریخ کے ایسے نازک موقع پر یہاں پہنچا ہوں جب ہم اپنے وطن کی زندگی کے انتہائی سنگین بحران سے دوچار ہیں۔ یہ ایک ہولناک بحران ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرنے ہیں۔ ہمیں ایک شکستہ پاکستان کی شیرازہ بندی کر کے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ایک خوشحال اور ترقی پذیر پاکستان جو استحصال اور لوٹ کسور سے آزاد ہو، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے بڑے عظیم کے مسلمانوں نے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے مثال قربانیاں دی۔ میرا مان ہے کہ وہ پاکستان ضرور تشکیل ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عوامی حکومت کی مشکلات۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے نہایتی نازک حالات میں منصب اقتدار سنبھالا تھا۔ پاکستان تازہ بھارتی سامراج کے عزائم کا شکار ہوا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے عوام میں مایوسی، پریشانی اور بداعتمادی پھیلی ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان کا پورا صوبہ پاکستان سے کٹ گیا تھا۔ 90,000 سے زائد فوجی اور پاکستان عوام قیدی بنا لیے گئے تھے، جن کے عزیز و اقارب سخت ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ بھارت کی طرف سے ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ وہ باقی مائندہ ملک پر حملہ کر کے پاکستان کے وجود کو ہی نہ ختم کر دے۔ دنیا میں پاکستان کی ساکھ اور وقار سخت مجروح ہوا تھا اور بین الاقوامی اخبارات پاکستان کے مزید ٹکڑے ہو جانے کی پیشگوئیاں کر رہے تھے۔ روس کی شاہ پر پاکستان کے خلاف افغانستان کے مداوانہ پروپیگنڈے نے شدت اختیار کر لی تھی۔ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشنز بھی پاکستان کے خلاف بڑا زہریلا پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ اشکبار اور غمزدہ قوم کا تھا، جو مشرقی پاکستان کے المیہ کے باعث مایوسی اور شکست خوردہ ذہنیت کا شکار ہو رہی تھی، جس میں اعتماد کی بحالی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے نہایتی دانشمندی اور تدبر سے ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔ بچوں، لاسٹ پہ ہے عوامی مارشل لاء کا دور۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انان حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی افتتاحی تقریر میں پاک فوج کے چند جرنیلوں کو ریٹائر کر دیا اور لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو قائم مقام کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ مشرقی پاکستان کے المیہ کے سبب کا جائزہ لینے اور اس کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ 2 جنوری 1972 کو 10 اہم صنعتوں کو عوامی ملکیت میں لینے کا اعلان کر کے مزدور طبقہ کی خوشحالی کی نئی راہیں متعین کی گئیں۔ صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ 22 جنوری 1972 کو غیر ملکی سفراء کی لاڑکانہ میں ایک عظیم دعوت کی۔ صوبوں اور مرکز میں وزراء کی بجائے مشیر مقرر کیے۔ سرمایہ داروں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ غیر ممالک سے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان منتقل کریں تاکہ پاکستان اقتصادی بحران سے نکل سکے۔ 17 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین کی منظوری دی اور 20 اپریل 1972 کو مارشل لاء ختم کر کے ملک میں پارلیمانی جمہوریت بحال کرنے کا اعلان کیا۔